الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ فخر اشک انبیاء نکلا، مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تشدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرما۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے، ذکر اولیاء اللہ، ذکر حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنٹینیو کریں گے۔ اس کو ہم نے جیلانی سیریز کا نام دیا ہے، آج تیسرا لیکچر ہے۔ انشاءاللہ ہم ذکر اولیاء اللہ کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ جو ذکر اولیاء ہے یہ قرآن پر عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ سورہ کہف پر عمل ہے کہ ذکر اولیاء کرنا، اور جو سورہ کہف کی برکت کیا ہے کہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ اولیاء کا جو ذکر ہے یہ کس کے یہ دوسرے اولیاء، دوسری امت کے اولیاء ہیں۔ تو جب دوسری امت کی اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں، یعنی سورہ کہف ہے، سورہ کہف کی برکت ہے، سورہ کہف میں 3 مشہور واقعات ہیں، وہ دوسری امت کے اولیاء ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا ذکر کریں گے تو ہر فتنے سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ، ہر فتنے سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے۔ تو ذکر اولیاء کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، قرآن کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہے، قرآن پر عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے۔ تو ہم سورہ کہف کا دوسرا واقعہ سمجھتے ہوئے انشاءاللہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کی طرف بھی آئیں گے۔ سورہ کہف میں جو دوسرا واقعہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ اس میں مختلف رائے ہیں۔ کچھ علماء اکرام نے یہ کہا کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو جو زیادہ لوگوں نے جو بتایا ہے، جو تعداد زیادہ ہے، وہ اللہ کے ولی بتایا ہے علماء اکرام۔ تو اللہ کے ولی ہیں یہ۔ تو یہ اللہ کے ولی کا ذکر حضرت خضر علیہ السلام کا سورہ کہف میں آ رہا ہے۔ واقعہ کیسا ہے؟ تو کیسی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہیں اولیاء کے تعلق سے۔ تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں ان کے بھی واقعات بیان کرنا ہے، یہ سورہ کہف پر عمل ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے، تو کسی نے کہا آپ سے بڑھ کے بھی کسی کو علم ہے؟ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، کیونکہ آپ اللہ کے رسول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، کتاب نازل ہوئی۔ جب کوہ طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ آپ سے بھی بڑے ایک عالم ہے، آپ سے بھی بڑے جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں کو میں نے علم دیا ہے، جس میں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے بھی ایک شخص کو میں نے علم دیا ہے جس کا نام ہے خضر علیہ السلام۔ جیسا ہی آپ یہ بات سنیں تو آپ فوری کیا بولے کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ واقعات بتا کہ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑا ہے، حضرت خضر علیہ السلام سے بھی بڑا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب آپ پر نازل ہے۔ تو آپ نے عرض کیا اے باری تعالیٰ مجھے اجازت دینا اور مجھے بتانا میں تیرے ولی سے کہاں مل سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جہاں 2 دریا ملتے ہیں، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں، اور جہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں وہاں میرا ولی ملتا ہے۔ کیا بتائیں، آپ ایک مچھلی بنا لیں اور سمندر کے ساتھ چلتے رہیں، یہ جہاں یہ مچھلی آپ کھانا بنا رہے ہیں، بھون کے کاٹ کے مسالے لگا کے کھانا بن گیا مچھلی کا، جب یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی وہاں پر میرا ولی رہے گا جس کو میں نے علم عطا کیا ہے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ اولیاء کے کرامات کا ذکر فرما رہے ہیں کہ میرے ولی کی کرامت یہ ہے
میرے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہاں جب پہنچتے ہیں تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ تو حضرت انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے یہ نبی، یہ ولی ہے، اللہ کے ولی ہے حضرت خضر علیہ السلام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کی نشانی کیا ہے؟ وہاں پر مردہ دل جاتا ہے تو زندہ دل ہو جاتا ہے۔ دل مردہ لے کے جاتا ہے، مردہ دل ہوتا ہے، دل مردہ ہوتا ہے، مرا ہوا دل ہوتا ہے، مگر اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ اس کے پاس جب جاتے ہیں تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تو ولی کی پہچان کیا بتائی گئی؟ مردہ دل جائے تو زندہ ہو جائے، اس کا دل زندہ ہو جائے۔ دل زندہ کیسا ہوتا ہے؟ دل مردہ کیسا ہوتا ہے؟ کفر سے، شرک سے، نفاق سے دل مردہ ہو جاتا ہے، گناہوں سے دل مردہ ہو جاتا ہے، ایمان سے اور عمل کی محبت سے، عمل کے شوق سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ولی کی بارگاہ میں بیٹھے تو کیا ہوتا ہے؟ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عمل کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی کی پہچان ہے۔ تو خضر علیہ السلام پہنچے، خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کے خادم بھی تھے حضرت یوشع بن نون۔ جب موسیٰ علیہ السلام پردہ فرمائے تو حضرت یوشع بن نون آپ کے جانشین بنے، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ خضر علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جا رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام تھک گئے، بولے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام جا رہے ہیں کس کی تلاش میں؟ حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھک گئے، استراحت کرنا چاہے، بیٹھ گئے، لیٹ گئے۔ اسی دوران وہ جو مچھی تھی وہ مچھی زندہ ہوئی اور پانی میں چلے گئی۔ وہ مچھی کیا تھی؟ تلی بھنی ہوئی مچھلی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سوچا کہ میں حضرت کو کیسا اٹھاؤں، آرام میں تک، جب اٹھیں گے تو میں بتا دوں گا۔ جب اٹھے تو حضرت چلو دیر ہو گئی، جلدی نکل گئے۔ کافی دور جانے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مچھلی لاؤ کھاتے ہیں۔ جب یاد آیا وہ مچھلی تو زندہ ہو کے پانی میں چلے گی۔ ارے ہم تو اسی کی تلاش میں آئے تھے۔ پھر وہ قدموں کے نشان سے واپس آئے۔ یہ واقعہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ کہف کا واقعہ۔ یہ ساری باتیں کس میں لکھی ہوئی؟ قرآن میں ہے، یہ سورہ کہف میں ہے، یہ ساری باتیں قرآنی واقعہ ہے۔ تو دیکھیں آپ، ایسی باتیں بھی اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی بتائی ہے قرآن میں۔ تو ہم یہ کون سے ولی ہیں؟ دوسرے انبیاء کی امت کے ولی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کا ذکر کرے تو شرک ہو گیا، یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہو گیا۔ کیسا شرک ہو گیا؟ یہ قرآن پر عمل ہے، سورہ کہف پر عمل ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ قرآن پر عمل ہے۔ تو اولیاء کا جب ذکر کریں، ڈر کے، سہم کے، چھپ کے نہیں کرنا، ڈنکے کے چوٹ پہ کرنا، کیونکہ قرآن پر عمل کرنے پہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ کہف پڑھنے کے لیے شرماتے، ڈرتے، ارے کون کیا بولیں گا، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں اپن، کوئی بولیں گا بھائی سورہ کہف پڑھے تو شرک ہو جاتا، بولیں گے کیا؟ سورہ کہف پڑھیں گے، خضر علیہ السلام کا ذکر آئے گا، خضر علیہ السلام اللہ کے ولی ہے، ان کے بارے میں پڑھے تو شرک ہو جاتا، ڈرتے اپن، سورہ کہف پڑھنے کے لیے ڈرتے نہیں۔ تو اسی طرح سے جب دوسرے انبیاء کے اولیاء کا ذکر کرنے نہیں ڈر رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کا ذکر کرنے کیوں ڈرنا؟ نہیں ڈرنا۔ یہ سورہ کہف پر عمل ہے۔ بہت ساری قرآن کی ریفرنسز ہے۔ ہم سورہ کہف کی بات کریں تو سورہ کہف کی بات کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تو خضر علیہ السلام کے جب قریب گئے تو خضر علیہ السلام خود کہتے ہیں السلام علیکم یا موسیٰ علیہ السلام۔ آپ پریشان، پہلی بار مل رہا ہوں۔ بولے آپ کو میرا نام کیسا پتا؟ جس رب نے آپ کو بھیجا ہے اسی رب نے بتایا آپ کا نام۔ تو دیکھیں اللہ کے ولی، یہ کرامت ہے آپ کی، اور یہ کرامت اللہ کے اولیاء کی کرامت اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بیان کر رہا ہے، سورہ کہف میں بیان کر رہا ہے۔ تب ہم کسی ولی کی کرامت میں آئے تو ایسا کیسا ہوتا بھائی، ایسا ہوتا کیا؟ ابھی مطلب قرآن نہیں پڑھے آپ کرامتوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھے۔ ابھی دوسری بھی کرامتیں انشاءاللہ اگلے دنوں میں ہم سمجھیں گے۔ ابھی ہم جس اپنے واقعے پہ عنوان پہ رہتے ہیں، جو قرآن میں کئی کرامتیں اولیاء کی بتائی گئی، قرآن میں کرامتیں بتائی گئی، دوسرے انبیاء کی اولیاء کی کرامتیں بتائی گئی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیاء کی کرامت بتائے تو ایسا کیسا ہو سکتا؟ نہیں مانتا، کرامت کا انکار کر دیتا، کرامت کا انکار۔ خبر میں سوال کس کا ہے؟
خواب میں سوال جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. میں تو ان کے اولیاء کا ذکر بدعت کہا کرتا تھا، ان کے اولیاء کے بارے میں جانا شرک کہا کرتا تھا. تو پاس ہوگا خبر کے سوال میں. اللہ حفاظت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو برا بھلا کہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. خاتم النبیین، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، مگر آپ کا کام، نبوت کا کام جاری ہے. کیونکہ بنی اسرائیل میں انبیاء آتے تھے، رسول کے بعد انبیاء آتے تھے، جیسا کہ یوشع بن نون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام جب پردہ فرمائے، آپ کا کام کون لے کے چلے؟ جانشین حضرت یوشع بن نون بنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کون ہیں؟ اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کو اولیاء کو کہتے ہیں. وہ ذکر کرے تو شرک، ادھر گئے تو شرک. اولیاء کا نام لیتے شرک نہیں کر رہا، اولیاء کا نام. تو کتنی تکلیف دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے شرک مٹتا ہے اور ان کے اوپر شرک کے بارے میں کہا جائے گا تو کیسی بری بات ہے. تب یہ خبر کا سوال کا جواب دے سکتا ہے ایسا بندہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو برا بھلا کہے، اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کو برا بھلا کہنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا ہے. اور ایسا بندہ جو اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے کے خبر کے سوال جواب میں آسانی سے نکل سکتا نہیں نکل سکتا صاحب. سوال وہاں پر ہے، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہے. ان کے وارثین کا خیال کیا؟ نہیں کیا. ان کی جانشین کا خیال کیا؟ نہیں کیا. جو منہ کو آیا بولا. تو اب سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کر رہے ہیں سورہ کہف میں. نعوذ باللہ. کسی جہالت کی بات ہے. چھوڑیں، ہم اس کی جہالت کی باتوں کی طرف نہیں جاتے، اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا حضرت موسیٰ علیہ السلام. بولے آپ کو میرا نام کیسا پتا؟ جس رب نے آپ کو بھیجا ہے اسی رب نے مجھے آپ کا نام بتایا ہے. اب یہاں سے جو ہے ان کی بات شروع ہوگی. تو آپ کو علم لدنی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. علم لدنی کیا؟ اللہ تعالیٰ قلب میں الہام فرماتے ہیں ڈائریکٹ بندے کو. اللہ تعالیٰ اگر فرشتے کے ذریعے سے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اگر پیغام بھیجے تو وہ نبی ہیں. انبیاء علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کلام بھیجتے ہیں اور ڈائریکٹ بھی فرماتے ہیں. کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے. تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی فرماتے ہیں اور وہی کے ذریعے سے بھی فرماتے ہیں. اولیاء کو، ان کے وارث ہیں نا، تو ان کو الہام فرماتے ہیں. اولیاء کو کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ الہام. ان کے قلب میں بات اتارتے ہیں. تو یہ جو بات ہے علم لدنی کی، حضرت خضر علیہ السلام کے علم سے ثابت ہے، جو سورہ کہف میں بتایا گیا ہے کہ آپ نے سلام کیا، حالانکہ پہلی بار مل رہے ہیں. تو کیا بتائیں؟ جس رب نے آپ کو بھیجا ہے اس رب نے آپ کا نام مجھے بتایا. پھر آپ نے کہا میں جو ہے نا آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں. دیکھیں، آپ کو پتا چلا ان کے پاس علم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بات بتائی جا رہی ہے کہ اولیاء کی صحبت میں رہ کے علم حاصل کرنا ہے. اولیاء کی صحبت میں رہ کے علم حاصل کرنا ہے. جو ان کے پاس علم ہے وہ علم حاصل کرنا ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے. آپ کا مقام حضرت خضر علیہ السلام سے بہت بڑا ہے. مگر آپ بڑے ہوتے ہوئے آپ نے یہ اللہ سے گزارش کر کے آپ کی صحبت میں رہنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اجازت دی. تو بڑے ہو کر علم حاصل کرنے کے لیے آئے. ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم بولتے ہیں ہمارا کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ذرا یہ دیکھنے والی بات. اب موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس کتاب ہے، رسول ہے، نبی ہے، اللہ سے کلام کر رہے ہیں، مگر ایک ولی کی صحبت میں آ رہے ہیں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، آپ کا مقام بہت بڑا ہے. بار بار اس لیے بولو تاکہ سمجھ میں آ جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سورہ کہف میں واقعہ لیا گیا. ہمیں نصیحت ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم اولیاء کے صحبت میں بیٹھ کے علم حاصل کرنا. یہ جو نا ہمارے لیے نصیحت. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو آپ نے کہا آپ صبر کرو گے؟ بولے ہاں میں صبر کروں گا. تو آپ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ رہیں، مگر میں جو کام کروں اس پہ آپ اعتراض نہیں کرنا، آپ نے صبر کرنا ہے. اگر آپ اعتراض کرو گے تو ہماری جدائی ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کوئی بات نہیں، میں
میں کیوں اعتراض کروں گا آپ کے کوئی بھی کام پہ؟ صبر کروں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا. چلیں آگے چلیں، میں جلدی آتا ہوں تاکہ ہم اپنے عنوان کی طرف بھی آئے نا. تو موسیٰ نے کیوں ہم قرآن کا واقعہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا کیا ذکر کرے اولیاء کے بارے میں سمجھنے کے لیے قرآن میں. تو ہم جب حضور غوث اعظم مستغیر رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو دل میں کوئی وسوسہ نہیں آنا، ارے اولیاء کا ذکر کر رہے ہیں، کہاں لکھے ہوا ہے، کیوں لکھے ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں، یہ وسوسے نہیں آنا. خوشی سے بیٹھنا اور مطمئن ہو کے بیٹھنا اور ڈر کے نہیں، بغیر ڈرے کے ذکر کرنا. کیونکہ یہ حضور غوث اعظم مستغیر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرنا سورہ کہف پر عمل ہے، قرآن پر عمل ہے، اللہ کی سنت ہے، اللہ کے حکم پر عمل ہے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک کشتی میں بیٹھے سوار ہوئے، جلدی کشتی آپ نے توڑ دی، حضرت خضر علیہ السلام توڑ دی. تو موسیٰ علیہ السلام کیوں توڑے یہ لوگ، تو ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں، ہماری ہیلپ کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں. تو آپ نے کہا میں نے بتایا تھا نا کہ آپ صبر نہیں کر پاؤ گے، اگر آپ صبر نہیں کرو گے میرے کام میں جو ہے نا مداخلت ہوگی تو پھر ہمارا جدائی ہو جائے گی. آپ نے کہا نہیں میں جو ہے نا آپ صبر کرتا ہوں اور میں آپ کو جو ہے نا اعتراض نہیں ہوتا کوئی میری طرف سے. ٹھیک ہے بولے. پھر آگے بڑھے، بچہ کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، ایک بچے کو پکڑے، اس کی منڈی موڑ کے اس کو مار دی. اب دیکھو کوئی اللہ کا ولی کوئی ایسا عمل کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بولے ایسا کیسا ہو سکتا، شریعت کے خلاف ہے. اب قرآن میں بولو نا خضر علیہ السلام شریعت کے خلاف کرے بول کے فتوے لگاؤ نا. کوئی ہے آج کا کوئی مولوی ہے جو خضر علیہ السلام کو فتویٰ لگائے؟ سورہ کہف میں جو کیا ہے خضر علیہ السلام ہیں ان کا واقعہ اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے. انہوں نے ایک بچے کا قتل کیا، وہ ان کے اوپر یہ فتوے ہے، لگاؤ فتوے. ہے دم کسی میں، کسی مولوی میں دم ہے اللہ کے ولی پہ فتویٰ لگائے؟ جب خضر علیہ السلام پر فتویٰ نہیں لگا سکتے، تیری ہمت کیسا ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء پہ فتویٰ لگائے؟ اتنی ہمت ہو گئی، اتنی جرت ہے تیری. یہ جرت جو ہے نا یہ اولیاء کے ساتھ بغض ہے. یہ ایک دوسرے نبی کی امت کے ولی پر تم فتوے نہیں لگا سکتے. ان کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے قتل کیا، ان کے قتل کرنے پر تم فتویٰ نہیں لگا سکتے تو امت محمدیہ کے ولی پہ فتویٰ لگاتے ہو. اتنی ہمت ہو گئی، اتنی جرت ہو گئی. یہ جرت نہیں ہے، یہ بےمانی ہے، یہ نفاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض رکھتا ہے وہ منافقین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین سے بھی بغض رکھنے والے وہ بھی منافقین ہیں. یہ منافقین کی نسل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، اولیاء سے بغض رکھتے ہیں. تو جب کبھی کسی کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہہ رہا ہے، بغض دکھ رہا ہے، صحابہ کے بارے میں بغض دکھ رہا ہے، اولیاء کے بارے میں بغض دکھ رہا ہے، سمجھ جانا یہ منافق ہے، اس کے قلب میں نفاق بھرا ہوا ہے. اس کو بولنا کچھ نہیں، نکل جانا وہاں سے. کیونکہ اس کے اندر جو نفاق ہے، اس کے نفاق کی وجہ سے جو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو رہی ہوگی وہ لعنت ہم پہ نہ گر جائے، وہاں سے نکل جانا. کیونکہ اولیاء کے ساتھ بغض رکھ کے، انبیاء کے ساتھ بغض رکھ کے اس پہ لعنت ہے تو کیا گرے گی؟ رحمت گرے گی اس کے اوپر. رحمت تو اولیاء پہ گرے گی، اور لعنت جو ہے نا اس کے باپ پہ گری تھی جو کیا تھا، ابلیس تھا، اور اس کی اولاد پہ بھی گرے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے. تو قتل کر دیا اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے ناجائز قتل کر دیا ایک بچے کا. بھلا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے. میں نے کہا نہیں آخری موقع دے، اگر میں صبر نہیں کر پایا تو ہماری جدائی کنفرم. آگے گئے، ایک بستی میں سے گزرے تو وہاں پر لوگوں سے پانی وغیرہ پوچھے، بیٹھنے کی جگہ پر کوئی بیٹھنے بھی نہیں دیے، پانی بھی نہیں دیے. مگر آگے جب بستی کے باہر نکل رہے تھے ایک دیوار گر رہی تھی. خضر علیہ السلام دیوار کی تعمیر کرنا شروع کر دی. آپ کو بھی بولے آ جائیے کام کرتے، دیوار بنا دی. تو موسیٰ علیہ السلام بولے لوگ پانی نہیں پوچھے، بیٹھنے تک نہیں دیے، لوگ پانی نہیں پلائے، لوگ ان کی دیوار بنا دی آپ. بولے اب جدائی کنفرم، کیونکہ آپ جو ہے نا صبر نہیں کر پائے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے ہاں آپ جدائی بالکل ٹھیک ہے، مگر ذرا یہ تو بتا دیں کہ کیا کام تھے. بولے جو ہم کشتی میں سوار تھے وہ کشتی مسکینوں کی، غریب لوگوں کی کشتی، وہ ہماری مدد بھی کرے، ان کا گزارا اسی پہ تھا. وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو اچھی کشتیوں کو لوٹ لیتا تھا. تو میں نے اس کشتی کو جو تھوڑا توڑا ہے اس میں نے عیب لگا دیا، اور وہ عیب والی کشتیوں کو نہیں لوٹتا تھا. تو میں نے ان مسکینوں کی حفاظت کی اللہ کے حکم سے. تو یہ جو علم لدنی آیا آپ کو کہ یہ کرنا ہے، یہ اللہ نے آپ کو الہام کیا، یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ یہ کام کرنا ہے.
تو یہ جو اولیاء کام کرتے ہیں یہ اللہ کے حکم پر کرتے ہیں. دوسرے نبی کی امت کے اولیاء کو الہام ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کو الہام نہیں ہوتا کیا؟ پھر سورہ کہف سمجھا عمل نہیں ہے، پڑھا مگر سمجھنے نہیں آیا، ایسی بات ہے. تو سورہ کہف کو سمجھا نہیں. اللہ ہماری حفاظت کرے. پھر دوسری بات کیا تھی بچے کو جو آپ نے بولے وہ بچہ بیمار نکلنے والا تھا جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ دیندار تھے، وہ بھی بیمار ہونے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ ان کے ایمان کی حفاظت کی جائے. تو بات کیا ہے، ایمان والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے ایمان والوں کی حفاظت کرے گا. تو بچے کو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا فرمائے گا اس کے نیول بدل میں، اور وہ بیٹی سے 7 انبیاء علیہ السلام پیدا ہوں گے. ایسی بیٹی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. ایک بیٹا لیا مگر اللہ تعالیٰ ایک ایسی پیاری بیٹی عطا فرمائے گا جس کے پیٹ سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوں گے. ماشاءاللہ. تو کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمان کی حفاظت بھی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نعم البدل بھی عطا فرمایا. پھر تیسرا جو واقعہ تھا دیوار کا، آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا. کون سے؟ یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور وہ بچے چھوٹے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس خزانے کی حفاظت کی جائے کیونکہ ان کا جو والد تھا، ان کے جو ماں باپ تھے، ان کا جو والد تھا وہ نیکوکار تھا. تو علماء اکرام فرماتے ہیں جو والد کے بارے میں بتایا گیا ہے 7ویں نسل میں، یعنی باپ کا باپ کا باپ کا باپ کا باپ کا باپ، 7ویں نسل میں ایک مرد مومن تھا، اس کی برکت سے 7 نسلوں کی حفاظت ہو رہی ہے. کتنا؟ 7ویں نسل میں وہ نیک انسان تھا. تو ایک باپ جو 7ویں نسل میں نیک تھا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ یتیم بچوں کی حفاظت فرما رہے. 7ویں نسل میں نیک تھا وہ، اور علماء اکرام فرماتے ڈائریکٹ باپ نہیں تھا، یعنی والد پھر ان کے والد پھر ان کے والد پھر ان کے والد، 7ویں نسل میں. تو بچوں کی اگر حفاظت کرنا ہے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ نیک بن جاؤ. دیکھو اپن نیک بن جائیں گے اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے، اور اگر اپن نیک بن جائیں گے اپنے والدین کو صدقے جاریہ، یعنی چلتا پھرتا ایصال ثواب، نیک اولاد. دیکھو ایک جنا نیک بن گیا، والدین کو ایصال ثواب کنٹینیوسلی پہنچ رہا اور بچوں کی حفاظت ہو رہی ہے. کتنا فائدہ ہے. خالی نیک بننے سے کتنا فائدہ ہے، ایمان والے بننے سے اپنا بھی فائدہ ہے، اپن بھی اچھی زندگی جئیں گے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا. اپنی زندگی بھی اچھی گزرے گی، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، ہم سکون سے رہیں گے، اور زندگی جتنی گزاریں گے اتنی زندگی والدین کے لیے ایصال ثواب اور بچوں کی حفاظت. اور کیا چاہیے؟ بس بولتے نا بھائی اپنی زندگی اچھی گزرے، والدین کو بھی دیکھ لیں، بچوں کو بھی دیکھیں، یہی بولتے بھائی والدین بھی مزے سے ہیں، تم بھی مزے سے ہیں، اولاد بھی حفاظت میں ہے. کیا زبردست کام ہے. کیا کرنا ہے؟ ایمان والے بن جانا ہے، نیک بن جانا ہے. بس آسان فارمولا. سورہ کہف سے سمجھ رہے ہیں ہم، کہیں اور سے نہیں، سورہ کہف سے سمجھ رہے ہیں. تو بات کیا ہے؟ سورہ کہف میں ایسی باتیں، ایسے ذکر کیے گئے اولیاء اللہ کے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء کا بھی ذکر کریں گے. یہ قرآن کی سنت ہے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہیں، اولیاء ہیں، ان کے جو سردار ہیں، ان کی جو تمام اولیاء کے جو امام ہیں وہ ہے حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کے جو والد تھے، پھر وہیں پر آگے جو کل جہاں شروع ہوئے تھے وہی ٹائم ہو گیا، سمجھا تھا. چلیں صلو علی النبی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. جو آپ کے جو والد تھے، ایک سیب کھا لیے، کیسے امانت کا احساس تھا. یہ جسم اللہ کی ملک ہے. کیسا ایمان ہے؟ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، امانت کا احساس کہ بھائی یہ میں نے اللہ کی ملک میں ایک ایسی چیز ڈال دی ہے جو اللہ کی مرضی نہیں ہے. یہ جسم اللہ کا ہے، ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے یہ جسم اللہ کا ہے. اللہ یعنی یہ مالک اللہ ہے اس جسم کا، میرے پاس امانت ہے. مالک، یہ جسم کا مالک اللہ ہے، میرے پاس امانت ہے. امانت کا احساس، امانت کے احساس کی انتہا، ایمان کی انتہا آپ کے والد محترم.
آپ کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ سید موسیٰ ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ. یہ لیول تھا. آپ کی والدہ کا کیسا؟ جب آئے ایک سیب کے لیے تمام باتیں ہیں تو آپ کے نانا جان کیا بولے کہ بھائی کام کرنا ہے, اور اس کے بعد ایک دوسری شرط بتاؤں گا. جب کام کر لیے دوسری شرط بتائے کہ میری بیٹی سے شادی کرنا ہے. میری بیٹی کیسی ہے؟ کان سے کیا ہے؟ بہری ہے. آنکھ سے کیا ہے؟ اندھی ہے. زبان سے گونگی ہے. پیروں ہاتھوں سے معذور ہے. اس سے آپ نے شادی کرنا. آپ نے کہا میں شادی کرنا. شادی ہو گئی. شادی ہو کے اب آپ جو ہے نا گھر میں داخل ہوتے آپ سوچے سلام کروں. بولے یہ تو بہری ہے, کیا مطلب بہروں کو کیا؟ مگر میرے نبی کی سنت ہے سلام کرنا. انہوں بہرے ہیں تو اپنے کیا سلام تو کریں گے. جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا ہی سلام کرے وہاں سے جواب آیا, ایک دم نظر پڑی کون؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے جواب واپس پلٹے اسپیڈ میں, اتنی اسپیڈ سے واپس پلٹے کہ جو دروازہ تھا, دروازہ آپ کی پیشانی کو لگ کے خون نکلنا شروع ہو گیا. واپس باہر آ کے یہ جو حضرت تھے ان کو پکڑ لیے. ایک سیب کھا کے اتنا سزا ہو گئی. میرے کو کہاں بھیج دیا آپ؟ میری بیوی کہاں ہے جو آپ کی بیٹی ہے, جو کان سے بہری ہے, آنکھ سے اندھی ہے, زبان سے گونگی ہے, ہاتھوں پیروں سے جو ہے نا معذور ہے. تو مسکرا کے بولے بیٹا یہی میری بیٹی ہے. میں نے ان کو کان سے بہری کیوں کہا کہ آج تک انہوں نے اللہ کی کوئی کان سے نافرمانی نہیں کی. کتنی بڑی بات ہے. کان سے وہی سنا جو اللہ کی مرضی ہے. آنکھ سے کوئی نافرمانی نہیں کی, آنکھ سے وہی دیکھا جو اللہ کی مرضی ہے. زبان سے کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی, زبان سے وہی بات نکلی جو اللہ کی مرضی ہے. اور ہاتھ پیر سے وہی کام کیے جو اللہ کی مرضی ہے. اس کے بغیر کوئی کام نہیں کیا. اسی لیے میں نے ایسا کہا. بولے یہی میری بیٹی ہے اور یہی تمہاری بیوی ہے. تو پھر جب آپ کو تسلی ہوئی تو دیکھیں کیسے والدین ہیں. ایسے والدین ہیں. جب ایسے والدین ہوتے ہیں تو ان کے اولاد حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتے. یہ جو ہے نا آپ کا مقام ہے, تو یہ والدین کا آپ کا یہ مقام ہے. انشاءاللہ میرا ٹائم ہو گیا ہے. آگے انشاءاللہ بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہم جو غوث اعظم صدیق اعظم کا ذکر کر رہے ہیں یہ بہت مبارک ذکر ہے, اور ڈرنا نہیں ہے ذکر کرنے کے لیے. یہ پورا مہینہ ذکر کرتے رہنا ہے. گھبرا کے, چھپ کے, بچ کے ذکر نہیں کرنا ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کرنا ہے. کیوں؟ قرآن پر عمل ہے, اللہ کا حکم ہے. سورہ کہف میں دوسرے انبیاء کے اولیاء کا ذکر ہے, تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کا ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو ہم وہ بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں, دونوں عمل کر لے رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا, اور کیا ہے امپورٹنٹ بات, سورہ کہف سے جو 10 آیتیں, خالی 10 آیتیں یاد کر لیں شروع کی تو دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے. حدیث میں آیا ہے. تو کیونکہ سورہ کہف میں 9ویں آیت سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے. 9ویں آیت سے شروع ہو جاتا ہے. تو بات کیا سمجھنے آئی اس سے؟ خالی سورہ کہف جس میں اولیاء کا ذکر ہے 10 آیتیں بھی یاد کر لیے تو دجال کا فتنہ بڑا ہے, اس سے محفوظ ہو گئے. جب اولیاء کا ذکر سورہ کہف پر عمل کرنے لگ جائیں گے تو سورہ کہف پہ کیا ہے, مین 3 واقعات ہیں, وہ تمام تینوں واقعات اولیاء کے, دوسرے انبیاء کے, اولیاء کے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کا ذکر کریں گے. اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ ہم ہر فتنے سے محفوظ رہیں گے. تو فتنوں سے محفوظ رہنا ہے تو کیا کرنا؟ اولیاء کا ذکر کرنا. یہ کہاں لکھے ہوئے؟ وہ قرآن سے سمجھے, سورہ کہف کو پڑھے تو دجال کے فتنے سے محفوظ. دجال سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہے؟ دجال کا ایک فتنے سے محفوظ ہو گئے, مگر یہ تھے دوسرے اولیاء کا ذکر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء کا ذکر کریں گے, ہر فتنے سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری حفاظت کرے. اسی کے ساتھ میں بات کو ختم کر, اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اسے قبول فرما, اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.